الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین علماء کرام، بحمدہ تعالی آج کی ہماری یہ نشست 15ویں ماہانہ درس قرآن و حدیث کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، جس میں آج کے درس کا عنوان آپ نے اشتہار کے ذریعے ملاحظہ فرما لیا، مسئلہ رفع الیدین پر 5 دکھوں کے جوابات اور اس مسئلہ کی شرعی حیثیت کے حوالے سے آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے، اعتقاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ رفع الیدین فروعی مسائل میں سے اجتہادی اور اختلافی مسئلہ ہے۔ شروع سے اس مسئلہ کے اندر اختلاف چلا آ رہا ہے، چونکہ اس مسئلے کا تعلق اجتہاد کے ساتھ ہے، اس اعتبار سے مسئلہ اجتہادی اور اختلافی ہے۔ اجتہاد مسائل میں کیوں پیش آتا ہے؟ یا تو مسئلہ سرے سے غیر منصوص ہو، اس پر کوئی نص ہی نہ ہو، یا نص تو ہے لیکن نصوص میں بظاہر تعارض، آپس میں ٹکراؤ آ رہا ہو، یا نص تو ہے لیکن اس نص میں اجمال یا ابہام ہو، اختصار ہو، یا وہ مسئلہ منصوص تو ہے لیکن اس نص میں استعمال ہونے والا لفظ وہ مختلف معانی اور مختلف اس کی مرادیں اس کے اندر ہوں، تعدد وجوہ معانی رکھتا ہو، تو ان مقامات میں مجتہد کے اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب مسئلہ رفع الیدین یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس اعتبار سے
کہ رفع الیدین کے مسئلے پر آنے والی روایات اور احادیث، ان روایات و احادیث کے اندر تعارض موجود ہے۔ اس تعارض کی موجودگی میں جب ایک مجتہد فقیہ اپنی اجتہادی اور فقہی بصیرت کے پیش نظر اجتہاد سے کام لے کے ان دلائل میں تطبیق اور دلائل کی ترجیح بیان کرتا ہے، تو پھر ان ترجیحات اور ان تطبیقات کی روشنی میں جو وہ مسئلے کا حل بیان کرتا ہے وہ اس پر خود بھی عمل کرتا ہے، اور جو اس مجتہد کو فالو کرتا ہے، اس کی تقلید کرتا ہے، اس اجتہادی مسئلہ میں پھر غیر مجتہد اپنے مجتہد کی پیروی کرتا ہے۔ اب مسئلہ رفع الیدین اس اختلافی اور اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہے، لیکن جب اس مسئلے کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ اس مسئلہ کو کفر و ایمان کے فرق کا مسئلہ، ہدایت و گمراہی کے فرق کا مسئلہ، اور اس مسئلے کو اتنی ہوا دیتے ہیں کہ اپنے علاوہ باقی لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ جو نماز رفع الیدین کے بغیر پڑھتا ہے اس کی نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، جبکہ امت کی اکثریت وہ ہے جو نماز میں رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کی قائل نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ تعالیٰ اس کا کیا مطلب یہ نکلے گا کہ امت کا اکثری اور بیشتر جو حصہ ہے وہ نعوذ باللہ وہ اس کی نمازیں نہیں ہوتی، یا وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کی نماز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ ایسا کوئی جری بے باک شخص تو بات کر سکتا ہے جس بندے کے سامنے دلائل ہیں اور وہ حقیقت حال اور حق پرست آدمی ہے، وہ کبھی بھی ایسی جو ہے وہ بے باکانہ انداز میں بات نہیں کر سکتا۔ اب جب اس مسئلے کے دلائل کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا جو دھوکہ اس مسئلہ میں دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، نماز کا مسئلہ ہے، رفع الیدین کا مسئلہ ہے، آپ اپنی نماز کو قرآن اور بخاری مسلم سے ثابت کریں۔ یہ میں دھوکہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کو ابھی انشاءاللہ آپ سمجھیں گے کہ یہ دھوکہ کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کے آئے۔ اس کے علاوہ السنن الکبریٰ بہقی میں امام بہقی اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں، اور امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں حدیث نمبر 318 اور بعض نسخوں کے مطابق حدیث نمبر 321 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضور نے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تدلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ کتاب اور حضور نے کتنی چیزیں چھوڑی ہیں؟ دو چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ تو ہم نے مسئلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن سے اور حضور کی سنت سے۔ اب حدیث نے بتا دیا کہ قرآن اور سنت، لیکن دھوکہ کیا دیا جاتا ہے کہ قرآن اور بخاری مسلم۔ بھئی قرآن تو ہمارے پاس دو گتوں کے اندر بند جو ہے، الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جب ہم حدیث کی بات کریں گے، سنت کی بات کریں گے، تو سنت کہاں سے لیں گے؟ سنت ہم لیں گے حدیث کی کتابوں سے۔ کہاں سے لیں گے؟ اور حدیث کی کتابوں کے اندر جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور حضور کی سنت موجود ہے، جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، وہ لینی ہوگی۔ اب سنت کو لینے کے لیے یہ قید لگانا کہ قرآن اور بخاری مسلم سے ثابت کریں، یہ دھوکہ ہے۔
قرآن کے بعد سنت سے ثابت کرنا ہے. سنت جس کتاب سے ملے گی اس کتاب سے سنت کو لینا ہوگا. ورنہ پھر یہ منکرین حدیث والی چال ہوگی کہ اپنی مرضی کی حدیثیں لے لی اور جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ان کو چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں قرآن کے بعد رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرنی ہے, حضور کی سنت کو لینا ہے, اور سنت جہاں سے ہمیں ملے گی صحیح سند کے ساتھ اس سنت کو قبول کرنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ ایک دھوکہ ہے. اچھا کہتے ہیں یہ قرآن اور بخاری مسلم سے ثابت کریں. ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارک پڑھی. حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا, کتنی چیزیں فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ قرآن اور سنت. کتنی چیزیں؟ اب یہ جو حدیث ہے کہ میں قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے؟ نہ یہ حدیث بخاری میں, نہ یہ حدیث مسلم میں, نہ جامع ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, حدیث کی 6 کتابوں میں یہ حدیث موجود نہیں ہے. یہ حدیث ہے موطا امام مالک میں, اور یہ حدیث ہے مستدرک حاکم میں, اور یہ حدیث ہے سنن کبریٰ امام بہقی کی کتاب میں. یہ حدیث جو بنیادی, جس حدیث کی بنیاد کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سنت کو لینا ہے, وہ سنت والی حدیث بھی بخاری مسلم کے اندر موجود نہیں ہے. تو کیا اب اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا اس حدیث کو قبول نہ کیا جائے؟ حدیث کو ہم قبول کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارا معیار یہ ہے کہ جو بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح آئے گی اور امت نے جس کو قبول کیا ہے, وہ چاہے بخاری مسلم میں ہو یا بخاری مسلم کے باہر سے ہو, جہاں سے حضور کی سنت صحیح سند سے ملے گی اس کو قبول کرنا ہوگا. اچھا, ایک تو یہ بات کہتے ہیں جی کہ آپ قرآن اور بخاری مسلم سے ثابت کریں, تو معلوم ہوا کہ قرآن اور سنت سے ثابت کرنا ہے. بخاری مسلم کی قید 15ویں صدی کی ایجاد تو ہو سکتی ہے, یہ حضور نے بیان نہیں فرمائی, نہ صحابہ کرام نے بیان کی, کیونکہ بخاری مسلم تو لکھی ہی بعد میں گئی. تو جب بخاری مسلم لکھی ہی بعد میں گئی ہے, سنت جو ہے وہ بخاری مسلم کے اندر محدود نہیں, سنت جہاں سے ملے کہ اس کو قبول کرنا ہوگا. اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ضروری نہیں کہ ایک حدیث صحیح بخاری مسلم میں آ گئی تو اسی کے مطابق عمل کرنا ہے, دوسری حدیث کے مطابق عمل نہیں ہو سکتا. یہ ایسی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم سے دکھائیں اور بخاری مسلم کی حدیث ہی کو لینا ہے, باہر والی دوسری حدیث کو قبول نہیں کرنا. بعض جوہلا اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں, بخاری مسلم سے دکھائیں. تو ان کے لیے پھر ایک دو مثالیں دے کے میں سمجھایا کرتا ہوں کہ بھئی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک حدیث بخاری مسلم میں آگئی تو اسی کو لینا, باقی نہیں لے سکتے. اگر ایسے ہی ہے تو پھر آ جائے میدان میں. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے, باب البول قائما وقائدا. یہ مثالیں ہوتی ہیں صرف سمجھانے کے لیے اور بات کو ذہن دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ اس طرح کی روایات اور احادیث بھی ہیں. ہم نے ان روایات کو مجموعی طور پہ دیکھنا ہوتا ہے اور دیکھ کے اس کا رزلٹ نکالنا ہوتا ہے, فیصلہ کرنا ہوتا ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا, باب البول قائما وقائدا, کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان. کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان. باب کا عنوان ذرا دیکھیں. اب باب کا بظاہر تقاضا یہ تھا کہ اس کے تحت حدیثیں وہ آئیں گی جس حدیث میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان بھی ہو اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان, بولو نا, بھی ہو. باب کے مطابق تو سمجھ یہی آ رہی تھی, لیکن جب ہم نے اسی باب کے تحت احادیث کو دیکھا, صحیح بخاری میں 224, 225, 226 اور 2471 4 مقامات پہ 4 احادیث 2 صحابہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے. اور ان چاروں احادیث کے اندر صحابہ میں سے حضرت حذیفہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 4. صحیح مسلم میں 2, 624 اور 625,
اور صحیح بخاری میں 224 225 226 اور 2471۔ اب 2 صحابہ سے 4 حدیثیں صحیح بخاری میں آئیں۔ باب یہ تھا کہ کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان، لیکن بیٹھ کے پیشاب کرنے کے بیان کی ایک حدیث بھی امام بخاری نے بیان نہیں کی۔ چاروں حدیثیں لے کے اور چاروں کی چاروں کون سی؟ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث کیوں نہیں لے کے آئے؟ جب باب قائم کیا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان، بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان، تو بیٹھ کے پیشاب کرنے والی حدیث کیوں نہیں لائے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک بیٹھ کے پیشاب کرنے والی کوئی حدیث صحیح نہ ہو۔ ایک جواب تو یہ، اور دوسرا جواب یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ فوراً کہہ دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے سامنے یہ حدیث ہی نہ ہو، ان کے لیے یہ جواب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث امام بخاری کے علم میں نہ ہو۔ وہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کے علم میں حدیث نہ ہو؟ تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے علم میں حدیث نہ ہو؟ اگر تم منہ کھول کے یہ کہہ سکتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کی ہو سکتا ہے علم میں نہ ہو، تو بھائی اس سے اگر امام ابو حنیفہ کی توہین نہیں ہوتی تو یہ کہنے سے پھر امام بخاری کی بھی توہین نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کے علم میں نہ ہو، یا یہ ہے کہ ہو لیکن وہ اس کو صحیح نہ سمجھتے ہوں۔ اب ہم اگلی احادیث کی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے، بلکہ اس سے پہلی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے اور امام بخاری مسلم کے بعد والی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے۔ تو ہم نے دیکھا جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ 8 پہ رقم 12 حدیث نمبر 12 لے کے آئے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتی من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یبول قائما فلا تصدقوہ، فرمایا جو تمہیں یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرتے تھے، فلا تصدقوہ تم اس کی تصدیق نہ کرو، ما کانا یبول الا قاعدا حضور تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ 4 حدیثیں صحیح بخاری میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی، صحیح مسلم میں، لیکن بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث آگئی جامع ترمذی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نمبر 12 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کے ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس کے رجال کو ثقہ قرار دیا، اور یہ کتاب ہے میرے پاس ارواء الغلیل، ناصر الدین البانی کی کتاب ارواء الغلیل۔ اس میں ناصر الدین البانی نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی جلد کے صفحہ 97 پہ اس روایت کو بیان کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اربع من الجفا، 4 چیزیں جفا ہیں، ان یبول الرجل قائما، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے۔ اور اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے لکھا ہے قلت فہو عنہ صحیح موقوفا، میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود سے موقوفا صحیح ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے دیگر اس پر ایک مکمل میرا لیکچر اور پورا بیان میرے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور امت کے ائمہ مجتہدین اور محدثین نے اس پر کلام کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو مکروہ قرار دیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی بغیر عذر کے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو منع کرتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ جائز نہیں ہے، ہاں الا یہ کہ عذر ہو یا مجبوری ہو، عذر کی حالت میں اس کی اجازت ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے جس میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان ہے اس کی علماء نے مختلف توجیحات کی ہیں، تقریباً 7 سے 8 توجیحات۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اور اس کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ احادیث کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی مرجوح ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ عذر کی حالت میں رخصت اور جواز کے طور پر ہے، اور بعض نے اس کو منسوخ قرار دیا۔ یہ کتاب حدیث کی مسند ابی عوانہ، امام محدث ابی عوانہ المتوفہ 316 ہجری، اپنی کتاب کی
پہلی جلد میں صفحہ 140 پہ پورا انہوں نے باب اور چیپٹر باندھا ہے. باب بیان اثار ترک البول قائما والدلیل علی انہ منسوخ من فعل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں کہ باب ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے ترک کا، اور اس پر دلیل ہے اس کے منسوخ ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل. اور وہ حدیث لے کے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو کہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 12 ہے، کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جو تمہیں یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرتے تھے تم اس کی تصدیق نہ کرنا. ما کانا یبول الا قاعدا، حضور تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرماتے تھے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں بخاری مسلم کے بغیر نہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا چونکہ بخاری مسلم میں تو بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث نہیں ہے، اس میں تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ہی احادیث موجود ہیں. تو کیا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت قرار دیا جائے؟ کیا پوری اسلامی ہسٹری میں کوئی ایک امام، کوئی ایک محدث، کوئی ایک فقیہ، کوئی ایک مجتہد ایسا گزرا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے؟ جو کھڑے ہو کے پیشاب کرے گا اسے جنت میں حضور کی رفاقت ملے گی، کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے 100 شہیدوں کا درجہ ملے گا، کھڑے ہو کے پیشاب کریں گا یہ اجر و ثواب ملے گا. کوئی ایک بھی امام اور محدث پوری اسلامی ہسٹری میں موجود نہیں ہے. ہاں یہ کہا ہے، بعض نے کہا مکروہ ہے، بعض نے کہا ہے کہ رخصت کے طور پر ہے، بعض نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ وہ احادیث منسوخ ہیں، وہ مرجوح ہیں، اور راجح حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی ہے. اب یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو محدود کر دیتے ہیں کہ قرآن اور بخاری مسلم سے آپ نے ثابت کرنا ہے، یہ نہ قرآن کی بات ہے نہ حدیث کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ کی و سنت نبی، یہی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اور نبی کی سنت صرف صحیح بخاری مسلم میں محدود نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بخاری مسلم کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے سنت کو محدثین نے کتابوں میں لکھ دیا. امام مالک کی موطا امام مالک اٹھا لیں، امام محمد بن حسن شیبانی کی الموطا امام محمد اٹھا لیں، امام ابو یوسف کی کتاب الاثار اٹھا لیں، دیگر علماء محدثین کی کتابیں بحمد تعالیٰ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی کتاب المتوفیٰ 241 ہجری، امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، دیگر ان سے پہلے، اور امام عبدالرزاق صنعانی کی کتاب مصنف عبدالرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی دیگر محدثین کتابوں کو تحریر کیا اور لکھا، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو اور صحابہ کے آثار کو اپنی کتب احادیث میں جمع کیا. تو یہ جو ایک بات کی جاتی ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے کہ قرآن اور بخاری مسلم سے ثابت کریں، یہ بالکل کیا ہے؟ دھوکہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. ایک اور مثال ساتھ سن لیں کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 5615 16 اور 17 3 احادیث لے کے آئے. سیدنا مولا علی سے 2 احادیث، اور تیسری حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ مولا علی نے وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کے پانی پیا، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیا. اب کھڑے ہو کے پانی پینے کا بیان صحیح بخاری میں 3 احادیث میں موجود ہے. مولا علی سے وضو کا بچا پانی، اور عبداللہ ابن عباس سے جو روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہے زمزم کا پانی. اس سے بعض لوگوں نے یہ دلیل لی کہ کھڑے ہو کے پانی پینا ایک ہوتا جائز، ایک ہوتا سنت. اب وہ لوگ جو بالکل بے باک ہو چکے ہیں، جس طرح میں نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے مسئلے کے والے سے بیان کر دیے دلائل، اس کے اوپر اور بہت سارے دلائل ہیں. اب جن لوگوں نے ہٹ درمی اور ضد کو پکڑا ہوتا ہے، ابھی وہ ایک علمی کتابی صاحب وہ کہتے ہیں یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا قرار دیا؟ سنت. اور میں نے عرض کیا کہ پوری اسلامی تاریخ میں کوئی ایک امام، کوئی ایک محدث، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے.
جائز ہے، رخصت ہے، عذر ہو، حرج ہو، یہ ساری محدثین اور فقہا کی ابحاث موجود ہیں. کسی نے مرجوع قرار دیا، کسی نے منسوخ قرار دیا، لیکن سنت آج تک کسی نے اس کو قرار نہیں دیا. لیکن چونکہ انہوں نے اپنا وہ جو ایک جھوٹا مقدمہ بنایا ہوتا ہے، اس جھوٹے مقدمے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ تاکہ ہمارا وہ مقدمہ نہ ختم ہو جائے اور ہماری وہ جو ہے نا وہ مقدمہ ٹوٹ نہ جائے کہیں، وہ کہہ دیا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے. اللہ یعوذ باللہ تعالی. ابھی پانی پینے کے مسئلے کے حوالے سے بھی اب ان روایات کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہو کے پانی پینے کو سنت قرار دیا گیا، جبکہ صحیح مسلم میں 6 احادیث موجود ہیں. کتنی احادیث؟ 6 احادیث. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں 5275، 5276، 5277، 278 اور 279 یہ مسلسل 6 احادیث موجود ہیں جن میں نبی پاک علیہ السلام کے فرمودات موجود ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زجرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا. جھڑک کے حضور نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، جبکہ صحیح بخاری میں بیٹھ کے پانی پینے کے حوالے سے حدیث موجود نہیں ہے، ساری کھڑے ہو کے پانی پینے کے حوالے سے. اور صحیح مسلم میں 6 احادیث موجود ہیں جس میں نبی پاک علیہ السلام کا کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع کرنے کا ذکر موجود ہے. اس طرح کی 20 مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جس میں بحمد تعالیٰ یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ احادیث کو ہم نے روایات کو جمع کرنا ہے. تو اب یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ قرآن اور بخاری مسلم سے ثابت کریں، یہ قرآن اور حدیث کا دعویٰ تو جو میری طرف کریں، یہ صحابہ کرام کے کسی قول سے یہ بات ثابت نہیں ہے. اس کے ساتھ دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ دیکھیں رفع الیدین کا مسئلہ، اس پر زیادہ احادیث موجود ہیں. رفع الیدین کرنے کے مسئلہ پر حدیثیں زیادہ موجود ہیں. تو پہلا تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کس مقام پہ رفع الیدین کرنے کی حدیث موجود ہیں؟ نماز کے شروع میں رکوع جاتے یا رکوع سے اٹھتے یا سجدے جاتے یا سجدے سے اٹھتے؟ پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ اس مقام پر رفع الیدین کرنے کی اور فلاں فلاں مقام پہ رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بات سابقہ مثالوں سے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ایک مسئلے پر احادیث زیادہ ہوں تو وہی مسئلہ قابل عمل ہے، اور جس پر احادیث تھوڑی ہوں وہ قابل عمل نہیں. اس کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. ایک مثال پیچھے گزر گئی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ صحیح بخاری مسلم میں 4 احادیث 2 صحابہ سے موجود ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی. جب آتی ہے بات بیٹھ کے پیشاب کرنے کی تو بخاری مسلم میں تو ایک حدیث بھی بیٹھ کے پیشاب کرنے کی موجود نہیں ہے. البتہ جامع ترمذی میں ایک حدیث ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے موجود ہے، ان نبی من حدثکم ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدا. جو تمہیں یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا کرتے تھے تم اس کی تصدیق نہ کرو، حضور تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے. اب 4 حدیثیں ایک طرف اور ایک حدیث ایک طرف. امت نے سنت کس طریقے کو قرار دیا اور کس حدیث کو قبول کیا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث کو. اور یہ جو 4 حدیثیں صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں، ان احادیث کے مطابق پوری امت میں کسی نے بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت قرار نہیں دی. ایک مثال تو یہ. اور دوسری مثال صحیح مسلم میں آپ متع کے حوالے سے احادیث اور روایات کو نکال کے دیکھ لیں، تقریباً صحیح مسلم میں 26 احادیث متع کے باب میں موجود ہیں. کتنی احادیث؟ 26 احادیث. 3410 سے لے کر 3435 تک متع کے باب میں
تقریباً 26 روایات اور احادیث موجود ہیں، ان میں سے زیادہ احادیث متع کرنے کے جواز پر اور کم احادیث متع کرنے کے عدم جواز پر موجود ہیں، لیکن اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت کے فقہا اور مجتہدین نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ متع کے جواز پر احادیث زیادہ ہیں اور عدم جواز یعنی ناجائز ہونے پر منع کرنے پر کم ہے لہذا متع کرنا جائز ہے، اہل سنت کے کسی فقیہ اور مجتہد نے یہ بات نہیں کی۔ باوجود اس کے کہ متع کے جواز پر روایت اور حدیث زیادہ ہیں، ان زیادہ کو نہیں دیکھا بلکہ عدم جواز والی، وہ ممانت والی اور وہ جو ہے وہ منع والی روایت کو ترجیح دے کر فقہا اور محدثین اور اہل سنت و جماعت کے مجتہدین نے اس پر اجماع کیا ہے کہ متع کرنا یہ شریعت میں منع اور منسوخ ہو چکا ہے، یہ کرنا جائز نہیں۔ بات سمجھ آگئی نا جی؟ یہ اس طرح کے دھوکے دے کے لوگوں کو وہ پھر ایک ذہن بنا دیتے ہیں، پہلے سے ایک مائنڈ ان کا سیٹ ہو جاتا ہے، پھر جب ان کے سامنے دلائل رکھے جاتے ہیں نا تو وہ دلائل اسی ذہن کے مطابق لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نہیں جی بخاری مسلم سے حدیث دکھائے۔ بھئی کسی حدیث کا بخاری مسلم میں ہونا ضروری؟ اللہ کے نبی نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، کتاب اور کیا؟ سنت۔ اور سنت جہاں سے ملے گی سند صحیح ہو اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنے لیے تو معیار ان کے اور ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے معیار اور ہوتے ہیں، اپنے لیے معیار اور دوسروں کے لیے معیار اور ہوتے ہیں۔ اپنے لیے جب اپنے حق میں یا اپنی خواہش کے مطابق کوئی بات آئے گی تو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی ساری کتابوں کو بائی پاس کر کے جہاں سے ملے گی وہاں چلے جائیں گے، ایسے ہی ہے نا جی؟ لیکن یہ ہے کہ جب ان کے خواہش کے خلاف کوئی بات آئے گی پھر کہیں گے نہیں ہم اس کو نہیں لیتے، ہم نے اس کتاب سے لینی ہے، اگر تم دکھا سکتے ہو تو اس کتاب سے دکھاؤ۔ تو مخالف اگر ضدی ہٹ درم ہو تو اس کی خواہش کے مطابق دلیل دینا ہمارے اوپر لازم نہیں، عمل ہم کرتے ہیں اور ہم نے انہی اصولوں کے مطابق بات دکھانی ہے جو قرآن، حدیث، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین اور ائمہ محدثین اور فقہا سے ثابت ہیں، اور فقہا اور محدثین اور امت کے اماموں نے ایسی کوئی قید اور شرط سنت کو اخذ کرنے کے لیے نہیں لگائی۔ تو ایک تو یہ کہ بخاری مسلم سے دکھائیں، دوسرا دھوکہ یہ کہ حدیثیں زیادہ ہیں، اور پھر تیسرا اس سلسلہ میں دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ رفع الیدین کا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں جی کہ رفع الیدین یہ صحابہ کے بعد تابعین نے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ صحابہ سے چھوڑنا تو ثابت نہیں ہے، البتہ صحابہ کے بعد علمی کتابی صاحب کہتے ہیں جی 15 تابعین نے چھوڑ دیا تھا۔ کتنے تابعین نے؟ 15 تابعین نے۔ اور آپ کو پتہ تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابی کا شاگرد ہے، جس نے دین صحابی سے سیکھا ہے، جس نے صحابی کی زیارت کی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ تابعی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ صحابی سے مقام و مرتبے میں نیچے ہے تو لہذا اس کی کوئی بات معتبر نہیں ہے، یہ بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ ائمہ محدثین اور بڑے بڑے اجلہ امت کے اماموں کی کتابوں سے بحمد تعالیٰ یہ حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں کہ امت کے بڑے بڑے اجلہ تابعین وہ تھے جو صحابہ کے دور میں فتوے دیا کرتے تھے، مفتی کی حیثیت سے مانے جاتے تھے، صحابہ کے دور میں وہ قاضی تھے، فتوے دیا کرتے تھے اور مفتی کی حیثیت سے ان کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ اور بعض صحابہ ایسے تھے، بعض صحابہ کہ جو بعض مسائل میں لوگوں کو تابعین کے پاس بھیجا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ اگر پوچھ رہے ہیں تو فلاں تابعی سے جا کے پوچھ لو۔ حیرانگی تو نہیں ہو رہی؟ بھئی ایک شخص وہ ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت تو نہیں مل سکی، لیکن اس نے اپنی ساری زندگی اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا اور صحابہ کی صحبت میں ساری زندگی گزاری۔ اس نے اسلام کا جو علم کا ذخیرہ تھا اس کو حاصل کیا اور اپنے سینے کو علم کے ذخیرے سے بھر لیا، اگرچہ وہ صحابی نہیں ہے، اگرچہ وہ صحابی
نہیں ہے، لیکن علم کے اعتبار سے جب بات ہوگی تو وہ علم کے اس مقام پر کھڑا ہے کہ صحابہ بھی لوگوں کو ریفر کیا کرتے تھے کہ بھائی مسئلہ پوچھنا ہے تو اس تابعی سے جا کے مسئلہ پوچھ لو. جن میں سے امام حسن بصری، اسود، علقمہ، امام شعبی اور امام سعید ابن جبیر، یہ وہ بڑے بڑے تابعین ہیں جو صحابہ کے دور میں فتوے دیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام لوگوں کو ان کے پاس بھیجتے تھے، یا کم از کم یہ ہے کہ یہ صحابہ کے دور میں لوگوں کو مسئلے بیان کیا کرتے تھے اور فتوے دیا کرتے تھے، کیونکہ ان تابعین نے صحابہ اکرام سے دین کو سیکھا. اب یہ دعویٰ کر کے یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ نہیں جی بس وہ تابعین نے چھوڑ دیا تھا، اور وہ بھی سستی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ یعنی جنہوں نے دین صحابہ سے سیکھا ہے وہ اتنے سست ہو چکے تھے کہ انہیں پرواہ نہیں تھی اپنی نماز کی. انہیں اپنی نماز کی نعوذ باللہ پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی نمازیں خراب کر رہے تھے، وہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ سستی کی وجہ سے انہوں نے رفع الیدین ترک کر دیا تھا. حالانکہ وہ تابعین جن کے بارے میں اس طرح کا جھوٹا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ تابعین وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے صحابہ سے نماز کا طریقہ سیکھا تھا، جنہوں نے مولا علی سے نماز کا طریقہ سیکھا تھا، جنہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کا طریقہ سیکھا تھا، اور وہ تابعین ہیں جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے نماز کا طریقہ سیکھا تھا. اور یہ دعویٰ بھی بالکل یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے کہ صرف تابعین نے چھوڑا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ، اجلہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے کہ وہ بھی نماز میں رفع الیدین رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت کرتے نہیں تھے. سر فہرست حوالہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کتاب جامع ترمذی سے حدیث نمبر 257 کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی اپنا کمنٹس ذکر کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جملہ ذرا سنیں توجہ سے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ رفع یدین کو چھوڑنے والا موقف اس حوالے سے کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں حضور کے اہل علم کثیر صحابہ کا موقف یہی ہے کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین ہے. ایک تو صحابہ، اور پھر صحابہ بھی عام نہیں بلکہ اہل علم، اور ایک دو نہیں، غیر واحدن، غیر کثیر صحابہ. غیر واحدن کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دو نہیں، یعنی اتنے کے کثیر تعداد میں جن کا شمار مشکل ہو. وہ کہتے ہیں کثیر صحابہ اہل علم وہ نماز میں وہی بات کرتے ہیں جو عبداللہ بن مسعود نے کی ہے، یعنی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے. غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتابعین، صحابہ بھی اور کثیر اہل علم تابعین بھی شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے. وہ اہل علم صحابہ اور وہ اہل علم تابعین کون ہیں؟ ان کا تذکرہ اور ذکر اپنی سندوں کے ساتھ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ، یہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے المصنف، اس میں ایک پورا چیپٹر قائم کر کے امام ابن ابی شیبہ نے ان احادیث اور روایات کو ذکر کیا ہے جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین کے حوالے سے یہ احادیث اور روایات انہوں نے ذکر کی ہیں کہ کون کون سے اہل علم صحابہ اور تابعین نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقامات پہ رفع یدین نہیں کرتے. ان میں سے پہلی حدیث مرفوعاً، بلکہ مرفوع بعد میں پیش کروں گا، پہلے موقوفاً حدیث بیان کرتا ہوں. 2457 2457 نمبر حدیث ہے. قلیب تابعی کہتے ہیں ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، مولا علی جب نماز پڑھتے تو شروع میں نماز کا افتتاح کرتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. ثم لا یعود، پھر نماز میں رفع یدین
اللہ اکبر کہہ کے نماز کا افتتاح کیا اور اس کے بعد مولا علی نماز میں رفع یدین ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام جمال الدین زیلعی اپنی کتاب نصب الرایہ میں اس روایت کو ذکر کیا اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 480 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَهُوَ اثر صحیح، مولا علی کا یہ اثر کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی کسی مقام پہ نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے جاتے، نہ سجدے سے اٹھتے، رفع یدین کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہوا اثر صحیح، مولا علی کی یہ حدیث اور اثر بالکل صحیح ہے۔ یہ ہیں وہ اہل علم صحابہ جو شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے۔ آگے چلیے، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ دوسری حدیث لے کے آئے امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ سے۔ امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 2458 نمبر حدیث ہے، عن عبداللہ انہو کانا یرفع یدیہ فی اول ما یفتتح ثم لا یرفعہما۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول جب نماز پڑھتے تو نماز کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع یدین کرتے، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے اجلہ تابعین جو ان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اور سارے کا سارا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات کا ذخیرہ آیا ہے، امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ نے کسی ایک واسطے سے نہیں بلکہ اپنے اساتذہ میں سے کئی اساتذہ کے واسطے سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی احادیث کا ذخیرہ انہوں نے یاد کیا، اور اس پر محدثین نے صراحت اور تصریحات کی ہیں کہ جب امام ابراہیم نخعی عبداللہ بن مسعود سے حدیث کو بیان کرتے ہیں تو وہ حدیث ان کی گویا کے تواتر کے درجے تک عبداللہ بن مسعود سے ان تک پہنچی ہوتی ہے، کیونکہ وہ حدیث انہوں نے کسی ایک استاد سے نہیں سنی ہوتی بلکہ انہوں نے کئی استادوں سے سن کے اس حدیث کو یاد کیا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ امام ابراہیم نخعی ہیں جن کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ میں، مسند بن الجاد میں اور دیگر کتابوں میں امام اعمش کا قول موجود ہے کہ کانا ابراہیم سیرفیاً فی الحدیث۔ ابراہیم نخعی یہ اتنے بڑے عالم اور اجلہ تابعین میں سے ہیں جن کو حدیث کا سنیارہ کہا جاتا تھا، حدیث کا صراف، حدیث کا سنیارہ کہا جاتا تھا۔ سنیارے کا مطلب پتہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان رکھتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث صحیح نہیں ہے، کون سی ناسخ، کون سی منسوخ، کون سی راجع، کون سی مرجوع ہے۔ اور یہ وہ ابراہیم نخعی تابعی ہیں جن کی روایات اور جن کے اقوال کو اور جن کے فتووں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی صحیح بخاری میں فتوے کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ تو امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود سے بیان کیا، اور 2467 نمبر حدیث ہے، مجاہد تابعی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد فرماتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح۔ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو نماز پڑھتے دیکھا، صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرتے، افتتاح صلاۃ کے وقت وہ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، باقی پوری نماز میں وہ اپنے ہاتھوں کو پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث کے حوالے سے امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، صحیح بخاری کی شرح میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 399 پہ اس حدیث کو بیان کیا اور لکھتے ما رواہ الطحاوی باسناد صحیح۔ اس حدیث کو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے بھی بیان کیا اور امام طحاوی نے اپنی کتاب شرح معانی الاثار میں بھی بیان کیا، اور کہتے ہیں امام طحاوی نے اس کو صحیح سند کے ساتھ بیان فرمایا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے، اور اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ حدیث لے کے آئے۔ اسود تابعی جو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، اسود تابعی کہتے ہیں
صلیت مع عمر، میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ فی شیء من صلاتہ الا حین افتتح الصلاۃ، میں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق بھی نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے، باقی پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب اس دھوکے کو سمجھیں کہ وہ جو تابعین نے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، اب سمجھیں کہ تابعین نے سستی کی وجہ سے چھوڑا ہے یا ان تابعین نے صحابہ کی نماز دیکھی تھی کہ صحابہ بھی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن مسعود، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ صحابہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور انہی صحابہ سے دین سیکھنے والے تابعین اور ان کے شاگردوں نے پھر وہ بھی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ امام طحاوی شرح معانی الاثار کی پہلی جلد صفحہ نمبر 148 پر امام ابو بکر بن عیاش جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کا قول ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے قرون اولیٰ کے کسی فقیہ کو نہیں دیکھا کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کرتا ہو۔ امام سفیان ثوری ہوں، امام وقی ہوں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہوں، مولا علی کے شاگرد ہوں، اور امام شافعی جو کہ 500 صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعی، کتنے صحابہ؟ 500 صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعی، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ ان سے روایت سند کے ساتھ لے کے امام شافعی بھی نماز کے شروع کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ ابو اسحاق، ابراہیم نخعی، بڑے بڑے اجلہ تابعین، اور پھر صحابہ اکرام کے میں نے حوالے پیش کر دی۔ کس لیے نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور حضور کا عمل اس پر موجود ہے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے حدیث نمبر 257 ذکر کی، امام نسائی نے حدیث نمبر 1026 ذکر کی، امام ابو داؤد نے 848 نمبر حدیث ذکر کی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کو کہا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی، پس آپ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو آپ نے نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا اور باقی پوری نماز میں رفع الیدین لم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ۔ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کا کلمہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ، ایک کا اس بات باقی سب کی نفی، لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، سب کی نفی کی، اور کہا کہ بس شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2456 ہے، فرماتے ہیں نہیں اس سے پیچھے ہے، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نمبر 2455 ہے، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے، افتتاح نماز کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، ثم لا یرفعہما حتی یفرغا، فارغ ہونے تک پھر نبی کریم علیہ السلام نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ براء ابن عازب سے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل میں سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نماز کا طریقہ سیکھا تھا، اس کو آ کے انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اور اپنے قبیلے کے سامنے بیان کیا، شروع سے لے کر آخر تک پوری نماز کا طریقہ انہوں نے بیان کیا، اور شروع نماز کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کیا، اور بتا دیا کہ یہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سیکھ کے آیا ہوں، اور وہی آ کے انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ قال ابن القاسم، امام مالک کے شاگرد فرماتے ہیں، وَقَانَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ ضَعِيفًا إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، امام مالک کے نزدیک نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کرنا ضعیف ہے۔ یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام مالک کے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ،
امام سفیان ثوری، امام وکی، امام ابراہیم نخعی، مولا علی کے شاگرد عبداللہ بن مسعود کے شاگرد اور صحابہ کرام کے بڑے اجلہ شاگرد امام شافعی، امام ابو اسحاق، امام ابراہیم نخعی، بڑے اجلہ تابعین وہ ہیں جو شروع نماز کے علاوہ باقی مقام پہ رفع دین کرنے کے قائل ہے۔ اور دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ جی صرف حنفی رفع دین نہیں کرتے، باقی ساری امت کرتی ہے، جبکہ جمہور فقہا جو ہیں وہ رفع دین نہ کرنے کے قائل ہیں۔ امام ابو بکر بن عیاش کا قول میں نے شرح معانی الاساس سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں قرون اولیٰ کے جو فقہا ہیں میں نے کسی فقیہ کو نہیں دیکھا کہ وہ شروع نماز کے علاوہ باقی مقام پہ رفع دین کرنے کا قائل ہو۔ اور آخری جو دھوکہ ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں جی کہ یہ جو حدیثیں ہیں نا رفع دین نہ کرنے کی، یہ اماموں نے اپنی کتابوں میں کیوں ذکر کی ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ یہ کہتے ہیں ہماری حدیثیں بھی ہیں رفع دین نہ کرنے کی، وہ کہتے ہیں اماموں نے اس لیے ذکر کی ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں۔ ان حدیثوں کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے اماموں نے ان حدیثوں کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، جبکہ یہ بالکل صریح کذب اور جھوٹ پہ مبنی بات ہے۔ ائمہ محدثین نے ان احادیث کو اپنی کتابوں میں ذکر کر کے ان حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ مثلا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں 257 نمبر حدیث بیان کی ہے۔ ایک تو حدیث بیان کی سیدنا عبداللہ بن مسعود سے، اور بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے۔ ایک نسخے میں حسن کہا، اور یہ احمد شاکر غیر مقلد کی شرح کے ساتھ جامع ترمذی چھپی ہے، اس میں احمد شاکر غیر مقلد نے امام ترمذی کے ایک دوسرے نسخے کا حوالہ دیا، صفحہ نمبر 35 جلد نمبر 2، لکھتے ہیں کہ ایک دوسرا نسخہ اس میں امام ترمذی کے کمنٹس یہ موجود ہیں کہ یہ حدیث نہ صرف حسن ہے بلکہ یہ صحیح ہے۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحَّحَهُ ابن حزم وغیرہ من الحفاظ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، اور یہ حدیث اس کو ابن حزم نے المحلہ میں اور دیگر حدیث کے حفاظ نے صحیح قرار دیا، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور جو کچھ اس حدیث کی تعلیل میں اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ کوئی اس کی علت اور کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث بالکل صحیح اور ثابت ہے۔ بڑے بڑے اجلہ ائمہ محدثین اور خود غیر مقلدین کے علماء نے اس حدیث کو اور بحمد تعالیٰ ان احادیث کو صحیح قرار دیا۔ یہ کہنا کہ ائمہ محدثین نے ان احادیث کا ضعف بیان کرنے کے لیے اور ان کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے بیان کیا ہے، یہ بالکل جھوٹ اور کذب ہے۔ محدثین نے بحمد تعالیٰ ان احادیث کو بیان کیا، نہ صرف بیان کیا بلکہ امام نسائی کا آپ باب اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے باقاعدہ باب کا عنوان کیا قائم کیا، ترک و ذالکا، یعنی نماز میں رفع الیدین کے ترک کرنے کا بیان، اور ترک کرنے کے بیان میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو بیان کر کے انہوں نے یہ بات بیان کر دی کہ ترک کرنا بھی ثابت ہے۔